إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 27. قال فما خطبکم. خلاصہ و تفہیم. کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا قصہ سنا؟ دو خوبصورت نوجوان ان کے پاس آئے اور سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا کہ ان اجنبیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا جائے. جب وہ ان کے لیے ایک بچڑا بھون کر لائے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. اس سے ابراہیم علیہ السلام خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں ان کا ارادہ انہیں نقصان پہنچانے کا تو نہیں. ان نوجوانوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذی علم فرزند کی خوشخبری بھی دی. ان کی اہلیہ نے سن کر کہا کہ میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں. فرشتوں نے کہا کہ یہی تیرے رب کا فیصلہ ہے جو بڑا حکیم اور سب کچھ جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے درپیش مہم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جنہوں نے اخلاقیات کی سب حدیں پار کر لی ہیں تاکہ انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھایا جائے. بحیرہ مردار کا جنوبی علاقہ آج بھی اس عذاب کی نشانیاں لیے موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کھلے معجزوں کو بھی فرعون نے محض استکبار کی بنا پر رد کر دیا. معجزات کو جادو قرار دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر یقین کو جنون سے تعبیر کیا. جب تمام دلیلوں کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہ ہوا تو اسے اس کے لشکروں سمیت سمندر برد کر دیا گیا. قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح بھی اسی بنا پر تباہ و برباد کر دی گئیں. اے لوگو، ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کائنات کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں. زمین بھی ہماری قدرت کا شاہکار ہے. ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. دنیا کی ہر شے تزویج کے اصول پر بنائی گئی. ساری کائنات اسی اصول پر کام کر رہی ہے کہ جب بعض چیزوں کا بعض چیزوں سے جوڑ لگتا ہے تو طرح طرح کی ترکیبات وجود میں آتی ہیں. کوئی شے بھی ایسے منفرد نہیں کہ دوسری شے اس کا جوڑ نہ ہو. ہر چیز اپنی جوڑ سے مل کر ہی معنی خیز ہوتی ہے. بس اچھی طرح جان لو کہ دنیا کا جوڑ آخرت ہے جس کے بغیر دنیا کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے. اپنی خطاؤں سے دوڑ کر اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ، وہ تمہیں ہر شر سے بچا لے گا. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ساحر اور مجنون کہا جاتا رہا. جھٹلانے والوں کی فطرت ہمیشہ ایک ہی سی رہی ہے. آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، بس نصیحت کرتے چلے جائیے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے. اللہ عز و جل نے جنوں اور انسان کو اپنی کسی ضرورت کے لیے پیدا نہیں فرمایا اور نہ ہی وہ ان سے کسی بندگی کا محتاج ہے. انہیں پیدا کرنے کی صرف اور صرف ایک ہی غرض ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر کے آخرت کے سعادت اور آخرت کے کمال کے بلند درجوں تک پہنچ جائیں. یہی تمہاری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. معاش کو اس کی راہ میں آڑے نہ آنے دو. رزق اللہ کی ذمہ داری ہے جو سب سے بڑھ کر رزاق ہے. یہ ظالم جان لیں اور عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں. جس طرح ان سے پہلے والے اپنے حصے کا عذاب پا چکے، انہیں بھی ان کے حصے کا عذاب مل کر رہے گا. سورہ طور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے طور کی، قسم ہے قدیم آسمانی کتب کی، قسم ہے خانہ کعبہ کی،
قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے موجیں مارتے سمندر کی، یہ چیزیں گواہ ہیں کہ اللہ کی پکڑ کا دن آنے والا ہے، اس دن کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان بری ہی طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج غلط باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف چلایا جائے گا اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سوجھ نہیں رہا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ رب سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے رب کی جنتوں میں شاداں و فرحاں ہوں گے۔ جہنم سے بچ جانے پر ان کا رواں رواں اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب خوب مزے کرو، یہ ہے تمہارے اعمال کا صلہ۔ ان کی خوشیوں کی تکمیل کے لیے ان کی نیک اولاد کو بھی ان سے ملا دیا جائے گا، گو کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے وہ اس درجے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اچھی طرح جان لو، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ اس دن عمل ہی چھڑائے گا اور عمل ہی ہلاک کروائے گا۔ جنتیوں کے لیے تمام غذائی نعمتیں جمع کر دی جائیں گی۔ پاکیزہ اور حسن و جمال میں یکتا نوجوان ان کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا کے کن کن مشکل مراحل سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عاقبت کی ہمیشہ سے فکر دامنگیر رہی۔ اس خوف و اندیشہ کی برکت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں اور ہماری اولاد کو جنت میں اکٹھا کر دیا اور دوزخ کی گرم ہوا سے ہمیں محفوظ رکھا۔ ہم ہر حال میں اسی کو پکارتے تھے، بے شک اس سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا، اس سے بڑھ کر درگزر فرمانے والا دوسرا کوئی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، بس آپ انہیں قرآن سے نصیحت کرتے رہیے۔ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون۔ آپ کی زبان سے اللہ عز و جل نے چشمہ حکمت و فیض جاری کر رکھا ہے۔ آپ روح القدس سے فیض پاتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی ہوش مند نہیں۔ کیا قرآن جیسی بلاغت اور قرآن جیسا جوش کسی شاعر کے کلام میں پایا گیا ہے؟ بس یہ ان کی سرکشی ہے جو ان سے ایسی باتیں کہلوا رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کی تصنیف نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان ہی لانا نہیں چاہتے۔ وہ ایسا محض ضد اور عناد میں کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اس جیسا کلام لا کر تو دکھائیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا یہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا آپ کے رب نے اپنے خزانے ان کے سپرد کر دیے ہیں کہ یہ ہر طرح کے عیش میں رہے اور ان سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہ ہو؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کو آسمان میں لگا کر اپنے حق میں اللہ کے فیصلے سن لیا کرتے ہیں؟ ان کی باتوں کے بھونڈے پن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اپنے رب کے لیے اپنی ناپسندیدہ چیز یعنی بیٹیاں۔ یہ کوئی بھی چال چل لیں وہ بالآخر انہی پر الٹی پڑے گی۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہیں جو ان کی مدد کو آئیں گے؟ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جسے یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مطمئن کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ دلیل سے قائل کرنا تو درکنار، یا آسمان سے عذاب نازل ہوتا دیکھ بھی لے تو اسے بھی یہ بادل کا ٹکڑا کہیں گے جو انہیں سیراب کرنے آ رہا ہے۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔
ایک دن آنے والا ہے جو ان کے ہوش اڑا دے گا، جس دن نہ ان کی کوئی چال کامیاب ہوگی اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان شریروں کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی سزا ملے گی، بس آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر سے انتظار کیجیے۔ آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے رب کی حمد و ثنا میں لگے رہیے، رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کیجیے اور صبح بھی جب ستارے پلٹتے ہیں۔ سورہ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستاروں کی جب وہ ڈوب کر صبح کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، وہ ہرگز بھٹکے ہوئے اور بہکے ہوئے آدمی نہیں ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کردہ وحی بیان کرتے ہیں۔ یہ وحی ایک بڑے باصلاحیت اور محکم و مضبوط فرشتے کے ذریعے بامانت آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ اس مقرب فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت اہتمام، نہایت توجہ اور شفقت سے اس وحی کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ پر نازل کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں سے ان کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ یہ فریب نفس یا دھوکہ نہیں تھا۔ کیا غضب ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے خوب اچھی طرح دیکھی بھالی ہے۔ انہوں نے اس فرشتے کو جنت الماوا کے قریب سدرۃ المنتہا پر بھی دیکھا، جہاں انوار تجلیات کا ہجوم تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا اچھی طرح مشاہدہ فرمایا، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ان نشانیوں میں جنت اور دوزخ بھی شامل ہیں۔ جس جزا و سزا سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے تو کس کے بل بوتے پر تم اتنے بے فکرے بنے بیٹھے ہو کہ اپنی دیویوں لات و منات اور عزا کی سفارش پر تکیہ کیے بیٹھے ہو؟ جان لو یہ سب مفروضے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ جزا و سزا ایک حقیقت ہے۔ دنیا آخرت کے سارے معاملات اللہ ہی کے اختیارات میں ہیں۔ ان جھوٹی دیویوں کا تو ذکر کیا، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت ذرا بھی کسی کے کام آنے والی نہیں، الا یہ کہ اللہ ان میں سے کسی کو کسی کے باب میں شفاعت کی اجازت دے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جو اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنی ہوائے نفس کی پیروی میں لگے ہیں اور جو علم کے بجائے ظن پر چلتے ہیں، جو حق کے مقابلے میں باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر۔ نیک تو وہ ہیں جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائی سے بچتے ہیں۔ اگر کہیں گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ اپنی پاک دامنی کی حکایت زیادہ نہ بڑھائیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ متقین کون ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو تھوڑا سا حق کی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر ان کے مفادات ان پر غالب آتے ہیں اور وہ دوبارہ اپنی پچھلی حالت کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی غلط روش کی تعویل کے لیے طرح طرح کے خوبصورت عقیدے گھڑ لیتے ہیں۔ خبردار رہو، ہر آدمی کو لازماً اپنے عمل کا بدلہ پانا ہے۔ نہ کوئی شخص اپنے عمل کے انجام سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا شخص کسی کو بچانے والا ہے۔ دنیا کا ہر واقعہ اپنے ظہور کے لیے اللہ عز و جل کا محتاج ہے۔ خوشی ہو یا غمی، موت و حیات، امیری غریبی، سب اسی بلند و برتر ہستی کا کرشمہ ہے۔ اسی نے پہلی مرتبہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ بھی وہی زندگی عطا فرمائے گا۔
پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کو توجہات کا مرکز بنانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کیسی کیسی سرکش قومیں کس طرح مٹا دی گئیں کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا۔ دیکھو قیامت کی گھڑی قریب آن لگی ہے، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، سنبھل جاؤ، یہ کوئی ہنسی مسخری کی چیز نہیں، یہ تو رونے اور گڑ گڑانے کی چیز ہے۔ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور اسی کو سجدہ کرو کہ اس کے سوا کوئی کسی بھی آفت سے نجات دینے والا نہیں۔ سورہ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں جاگ جاؤ، فیصلے کی گھڑی قریب آن لگی۔ نجات کی واحد تدبیر جو تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ نیک اعمال سے اس کی آفتوں سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور غفلت کے باعث جزا و سزا کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ سراسر خواہشات کی پیروی ہے جو اللہ کے نذیر ہونے کی تکذیب ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام میں سرکشی سے باز رہنے کا بہت سا سامان عبرت ہے، مگر یہ ان سے سبق نہیں لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اندھوں کی آنکھوں کی پٹی آپ نہیں کھول سکتے۔ عنقریب ایک پکارنے والا فرشتہ انہیں انتہائی ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، پھر یہ قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ بکھی ہوئی ٹڈیاں ہیں اور پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ آخر یہ منکرین حق عذاب دیکھنے کے لیے کیوں مچلے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں پچھلی قوموں کی تاریخ سنا نہیں دی گئی؟ تمہاری ہی طرح ان قوموں نے بھی اپنے رسولوں کی انذار کا مذاق اڑایا، بالآخر وہ اس شدید عذاب کی گرفت میں آ گئیں جس سے رسولوں نے ان کو ڈرایا تھا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنی شامت اعمال کو دعوت مت دو۔ ہم نے تمہاری تعلیم و تذکیر کے لیے بہترین کتاب اتاری ہے، اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو، اور اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا گیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم نوح، قوم عاد، سمود، آل فرعون، سب کو ان کے انبیاء نے ڈرانے کا حق ادا کر دیا۔ انہیں عذاب سے بچانے کے لیے رات دن ایک کر دیے، لیکن عیش دنیا کے متوالوں نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں بری طرح جھڑک دیا۔ پھر ہمارے عذاب نے انہیں ادھیڑ کے رکھ دیا۔ ہر قوم اپنے سے پہلی قوموں کے آئینے میں اپنا حشر دیکھ لے، جو ان جیسے اعمال رکھے گا انہی جیسا انجام پائے گا۔ اے امت محمدیہ، تم بھی جان لو، کسی قوم کو سرخاب کے پر لگا کر نہیں بھیجا گیا، اور نہ ہی کسی قوم کے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی خصوصی معافی نامہ لکھ کر بھیجا گیا۔ اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا گیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو اس کی نصیحت کو قبول کرے؟ بس اس نصیحت سے منہ پھیرنے والے اس روز منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ لو چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، بہت مزے کر لیے تھے دنیا میں۔ ہمارے ہاں ہر کام کا وقت مقرر ہے، قیامت اور عذاب کا آنا قطعی طے ہے۔ ہر قوم کو مہلت عمل دی جاتی ہے کہ وہ سنبھل جائے، پھر جب اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو ہمارا فیصلہ پل جھپکنے میں اس پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ ان کا سب کیا دھرا ہمارے پاس تحریری طور پر موجود ہے۔ جنہوں نے ہماری تنبیہات پر کان دھرا، نافرمانی سے گریز کیا، وہ اس دن باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کے مقام پر ہوں گے، اور سب سے بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب ہوں گے۔ سورہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہی مہربان ہے وہ رب جس نے قرآن جیسی رحمت کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اس کائنات کی ہر چیز کو پورے نظم و ضبط
اور پوری حدود و قیود کا پابند بنایا۔ ہر شے اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، ہر شے اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ کائنات کا پورا نظام عدل پر قائم کیا گیا۔ پس اے انسان، تو بھی اپنے خالق کو پہچاننے میں ناانصافی سے کام نہ لے، زندگی کے ہر معاملے میں عدل سے کام لے۔ دیکھو، اس نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا سائبان بنایا، حرارت کے لیے سورج اور روشنی کے لیے چاند ستارے بنا دیے۔ اسی طرح تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے زمین کو پھلوں، اناج اور پھولوں سے بھر دیا۔ اس نے یہ سارا انتظام بغیر تمہارے کسی استحقاق کے کیا۔ دیکھو، ان نعمتوں پر اپنے رب کے ناشکرے نہ بننا۔ انسان کو سوکھے گارے سے تخلیق کیا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے۔ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق کیا، تمہیں تخلیق کے پیچیدہ مراحل سے گزارا اور تمہارے جسم میں ایسے نظام بنا دیے کہ تم اپنی جگہ اس کی قدرت کا بہترین شاہکار ہو۔ تمہارے اپنے وجود میں رب کی کتنی نشانیاں موجود ہیں، اس سے کب تک نئی نشانیوں کا مطالبہ کرتے رہو گے؟ مشرق و مغرب اور تمام سمت و اطراف کا وہی مالک ہے۔ اس نے تمہارے لیے دن رات اور مختلف موسم بنائے جس میں تمہارے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سب آنکھ سے دیکھتے ہوئے بھی کیا تم اپنے رب کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس رب کی قدرت کاملہ کے کرشمے دیکھو۔ اس نے چھوڑے 2 دریا، ایک میٹھے پانی کا اور ایک کھارے پانی کا۔ دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو ان کو ان کی حدوں سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کا انکار کرو گے؟ انہی دریاؤں سے وہ تمہارے لیے موتی بھی نکالتا ہے اور مونگے بھی۔ تم اپنے رب کے کن کن کمالات کا انکار کرو گے؟ دیکھو، وہ کس طرح سمندر کے سینے پر پہاڑ جیسے بحری جہاز چلاتا ہے۔ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر شے پر اس کا اقتدار محیط ہے۔ ایک دن وہ ہر چیز کو فنا کر دے گا، صرف اس رب کی کریم و جلیل ذات باقی رہ جائے گی۔ وہی سب کا حاجت روا ہے، سب اوصاف و کمالات کا وہی مالک ہے۔ بس جان لو، یہ دنیا کی بساط لپٹنے ہی والی ہے، پھر وہ سب کا حساب کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھتے ہو تو ذرا زمین و آسمان کی حدوں سے باہر تو نکل کر دکھاؤ، اور اگر کوشش کرو گے بھی تو آگ کا شعلہ تمہارا تعاقب کرے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اس وقت کیا حال ہوگا جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ کسی سے اس کے گناہ کے بارے میں دریافت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ مجرمین اپنے ماتھے سے پہچان لیے جائیں گے، پھر اس کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہی جہنم جس کا یہ انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہر وہ شخص جو روز قیامت پر یقین رکھتا ہو اور جزا و سزا کے لیے اپنے رب کے حضور حاضری سے ڈرتا ہو، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ ان باغوں میں ہر طرح کے پھلوں سے لدی ڈالیاں اور رواں چشمے ہوں گے۔ بہترین لباس اور آرام دہ ٹھکانے ہوں گے۔ پاکیزہ عورتوں سے ان کے نکاح کر دیے جائیں گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، ان میں پھل اور کھجوریں اور انار بکثرت ہوں گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہوں گی، اور خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں
جنہیں کسی جن و انس نے پہلے نہ چھوا ہوگا۔ جنتی سبز قالینوں اور نادر فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو پھر تم اس سے کسی طرح بھی بھاگ نہ سکو گے۔ اس دن عزت کا معیار ایمان ہوگا۔ زمین پوری قوت سے ہلا ماری جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے غبار کی مانند ہو جائیں گے۔ اس دن تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اصحاب المیمنہ یعنی دائیں بازو والے، اصحاب المشأمہ یعنی بائیں بازو والے، اور سابقون یعنی آگے والے۔ دائیں بازو والوں کی خوشبختی کا کیا پوچھنا، اور بائیں بازو والوں کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ رہے آگے والے تو وہ آگے ہی رہنے والے ہیں، یہ اللہ کے مقربین ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت النعیم ہے۔ ان میں زیادہ تعداد تو اگلوں کی ہوگی اور ایک قلیل تعداد پچھلوں کی بھی شامل ہوگی۔ وہ جڑاؤ اور زرنگار تختوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں غلمان مضر اثرات سے پاک شراب خالص کے جام لیے ہوئے ہر وقت حاضر پاش ہوں گے۔ وہ ان کے سامنے ان کے پسندیدہ پھل اور پرندوں کے گوشت بھی لیے پھریں گے۔ ان کی خوشباشی کے لیے غزال چشم اور در مکنون کی طرح اچھوتی اور پاک حوریں ہوں گی۔ وہاں کسی قسم کا کوئی فضول کلام نہ ہوگا، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور دانے ہاتھ والے، کیا کہنے دانے ہاتھ والوں کے، ان کے لیے نہایت لذیذ خوشبودار اور خوش رنگ پھل ہوں گے۔ ہر دم رواں پانی، دور تک پھیلی چھاؤں اور اونچی نشست گاہیں ہوں گی۔ ان کی بیویوں کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ ان کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ ہر ملاپ کے بعد وہ پھر سے کنواری جیسی ہو جائیں گی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ ہائے یہ ہیں بائیں بازو والے، کیا ہی بدبختی ہے کہ ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیے گئے۔ وہ شعلوں کی لپٹ اور گرم پانی کے بیچ میں ہوں گے۔ ان کے لیے سایہ صرف دھوئیں کا ہوگا۔ جب گرمی کی ایذا سے گھبرا کر پانی کی طرف بھاگیں گے تو انہیں پینے کا کھولتا پانی ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے بہت خوشحال تھے، اپنے گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کے انکاری تھے۔ ان کا کھانا زقوم کا ہوگا، جس کی پیاس بجھانے کے لیے یہ کھولتا پانی پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ یہ ہے روز جزا بائیں بازو والوں کی ضیافت کے سامان۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر بھی تم ہمارے رب ہونے کی تصدیق نہیں کرتے۔ تم تو عورت کے رحم میں ایک بوند ٹپکا کر الگ ہو جاتے ہو، اس کو بچے کی شکل میں تم مکمل کرتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا جال بچھا رکھا ہے، اس جال نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ ہم چاہیں تو تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی پہلی پیدائش کو تو خوب جانتے ہو، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تم نے کبھی سوچا جو بیج تم بوتے ہو انہیں کھیتی میں تم تبدیل کرتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اس کھیتی کو بھس میں بدل دیں اور تم اپنے نصیبوں کو روتے رہ جاؤ۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھارا بنا دے۔ تمہارا کردار تو بس اتنا ہے کہ بس اسے حلق سے نیچے اتارو۔ اس پر بھی تم اپنے رب کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ کیا تم نے کبھی خیال کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو
اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا موقف حق ہے، اس پر ڈٹے رہیے اور اپنی رب کی شان اور عظمت کا چرچا کرتے رہیے۔ افسوس تمہارے حال پر کہ تم قرآن کی حقانیت سے انکار کرتے ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں اس وسیع و عریض کائنات میں موجود ان گنت ستاروں کی جو اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں، جن کا خالق ناقابل قیاس حد تک عظیم ہے۔ پھر ایسے خالق کی طرف سے جو کتاب آئے وہ بھی یقیناً بہت عظیم ہوگی۔ یقیناً قرآن بلا شبہ ایسی ہی ایک عظیم کتاب ہے۔ قرآن جس طرح لوح محفوظ میں تھا، ٹھیک اسی طرح وہ فرشتوں کے ذریعے پیغمبر تک پہنچا۔ شیاطین کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ قرآن جیسی نعمت سے جو شخص ہدایت حاصل نہ کرے، اس کی محرومی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ افسوس اس نعمت میں تم نے اپنا حصہ اتنا ہی رکھا کہ تم اس نعمت کے انکاری ہو۔ یہی قرآن جب تمہیں تمہاری موت سے آگاہ کرتا ہے تو اس کو جھٹلاتے ہو، پھر تمہارے کسی چاہنے والے کو جب موت گھیر لیتی ہے تو اس کو موت کے پنجے سے کیوں نہیں نکال لیتے؟ اس وقت تمہاری بے بسی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ تم سب کی موجودگی میں اس کی جان نکال کر لے جاتا ہے اور تم کھڑے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہو۔ کیوں اپنے آپ کو اتنا مطلق العنان سمجھتے ہو؟ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خوب اچھی طرح جان لو کہ تم ہماری طاقتوں کے آگے بالکل بے بس ہو۔ پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے ہر خوشی کا سامان اور نعمت بھری جنت ہے۔ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس پر ہر طرف سے سلامتی ہے۔ اور اگر وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والا گمراہ ہو تو اس کی تواضع کے لیے دوزخ کے لوازمات ہیں۔ جان لو یہ سب کچھ حق ہے اور یہ سب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا موقف حق ہے، اسی پر ڈٹے رہیے اور اپنے رب کی شان اور اس کی عظمت کا چرچا کرتے رہیے۔ سورہ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی ہر شے اللہ زبردست و دانا کی تسبیح بیان کرتی ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی اول و آخر ہے، کوئی ادنا سے ادنا شے بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ وہی خالق ارض و سماوات ہے، بہت باریک بین ہے، زمین سے نکلنے والی ہر چیز اور آسمان سے اترنے والی ہر شے، ہر ایک سے وہ مکمل باخبر ہے۔ وہ اپنے علم و قدرت کی بنا پر ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے۔ وہ دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے، وہی کائنات کا مدبر و متصرف ہے۔ دیکھو، کلمہ پڑھ کر ایمان کے زبانی تقاضے تو پورے کر دیے، اب انفاق اور جہاد سے ایمان کے عملی تقاضے پورے کرو۔ دیکھو، تم رسول سے سمینا و طاعنا کا عہد کر چکے۔ اس عہد کے تحت چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم بھی اترے تم اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے عمل پیرا ہو جاتے، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ رسول تمہیں اللہ کی راہ میں انفاق کی دعوت دے رہا ہے اور تم منہ چھپاتے پھر رہے ہو۔ تمہارا یہ رویہ اللہ پر ایمان کے منافی ہے۔ انفاق کی دعوت تمہیں خواہشات النفس اور حب دنیا کی تاریکیوں سے نکالے گی اور ایمان اور حب آخرت کی روشنی کی طرف لائے گی۔ یاد رکھو، مال اللہ کا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج کفر کا غلبہ ہے، جو اپنے مال اسلام کے غلبے کے لیے خرچ کریں گے اور جانیں لڑائیں گے، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہوگا جو کل اسلام کے غلبہ کے بعد مال خرچ کریں گے اور جہاد میں حصہ لیں گے۔ اگرچہ اللہ نے دونوں سے اچھے ہی وعدے فرمائے ہیں،
بس تم اس خوش قسمتی کو کم حوصلگی سے ضائع مت کرو۔ کون ہے جو دل کی فراخی کے ساتھ اللہ کو قرض دے؟ وہ اپنے ہی دیے ہوئے مال کو اپنے اوپر قرض ٹھہرا رہا ہے تاکہ تمہیں بڑھا چڑھا کر ابدی نفع کے ساتھ واپس کرے۔ روز قیامت حشر کے اندھیروں میں انفاق نور کی شکل میں اپنے خرچ کرنے والوں کو جنت کی طرف رہنمائی کرے گا، جبکہ منافقین اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ بڑی حسرت سے وہ درخواست کریں گے کہ ذرا ہمیں بھی اپنے ساتھ ہونے دیجئے تاکہ ہم آپ کے نور سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ ان کے لیے حسرت، ندامت اور تاریکی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں صرف ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کے حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب۔ اہل ایمان اس دروازے سے رحمت والے حصے میں چلے جائیں گے اور منافقین عذاب کی تاریکی میں گر جائیں گے۔ منافقین دل شکستہ ہو کر فریاد کریں گے، آپ لوگوں نے تو ہمیں بالکل کاٹ کر پھینک دیا، کیا ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہے بسے نہیں؟ مومن جواب دیں گے کہ دنیا میں بظاہر تم لوگ ہمارے ساتھ ہی رہے، لیکن تمہارے دل ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ تو تم نے اسلام کا دعویٰ تو کیا، لیکن تمہاری وفاداریاں اسلام دشمنوں کے ساتھ رہیں۔ تم برابر ہمارے لیے گردشوں اور آفتوں کے منتظر رہے۔ تمہارا دل کبھی اسلام اور پیغمبر اسلام پر جمع ہی نہیں۔ تم مسلسل شک و تذبذب کا شکار رہے، جھوٹی توقعات میں مبتلا رہے۔ شیطان آخری وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، بس آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اے مومنو، اب تک تو تمہارے دل اللہ کی خشیت اور خضوع سے لبریز ہو جانے چاہیے تھے، تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو چکا۔ اللہ کی جانب سے جو سچائی تم تک پہنچ رہی ہے اسے سست روی سے نہیں، پورے احترام اور سپردگی سے لو۔ قدیم اہل کتاب جب اپنی کتابوں کے احکامات کے بارے میں سست روی کا شکار ہوئے تو رفتہ رفتہ قساوت قلب کا شکار ہو گئے اور پھر وہ کفر تک جا پہنچے۔ ضعیف الایمان مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ نبوت اور وحی کے باران رحمت سے انسانیت اثر نو زندہ ہو رہی ہے۔ چاہیے کہ تم اپنی حالت پر غور کرو کہ رحمتوں کی اس بارش سے تم اپنے آپ کو کتنا سیراب کر رہے ہو۔ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا وہ انہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ کے ہاں بہت نور ہے، بہت اجر ہے اس راست باز کے لیے جو کبھی راستے اور حق سے نہ ہٹا ہو، اور وہ مومن جس نے اپنے قول سے اپنے عمل سے اسلام کی شہادت دی ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایک کھیتی کی ہے جو پانی پا کر تیار ہوتی ہے تو کسان کے دل کو لبھاتی ہے، مگر گرم ہوائیں جلد اسے زرد کر دیتی ہیں اور یہ چور چور ہو جاتی ہے۔ بس یہ دنیا کی رونق چند روزہ ہے۔ اس کے برعکس آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس کا عذاب بھی شدید اور مستقل ہے اور جہاں اللہ کی مغفرت اور ہمیشگی کی خوشنودی بھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ اہل کفر کی دوڑ دھوپ تو دنیا کے مرغوبات کے لیے ہے۔ اے مومنو، تم اپنے رب کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو جو مومنین صادقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تمہارے رب کا فضل بے شمار ہے۔
تمہارے لیے دنیا میں کسی چیز کا مل جانا یا چھن جانا دونوں امتحان کے لیے ہیں۔ یہ سب نوشتہ تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ جب کوئی چیز تم سے چھن جائے تو دل گرفتہ نہ ہو، اور جب کچھ پالو تو فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو۔ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں، کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال اللہ کی کتاب پر جانچتے رہا کرو، تولتے رہا کرو تاکہ معاملات انصاف پر رہیں۔ اور لوہا اتارا جو حمایت دین کی علامت ہے۔ جب بھی دین پر کوئی مشکل وقت آن پڑے تمہیں چاہیے کہ فولادی قوت کے ساتھ اللہ کی شریعت کا دفاع کرو۔ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اسے دیکھے بغیر اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ سب انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے۔ ان کا مقصد نظام عدل کو قائم کرنا تھا۔ پھر ان کے پیرووں نے ان کی تعلیمات میں بدعات داخل کر دی۔ ان پر اللہ کی رضا جوئی فرض کی گئی تھی، مگر انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ ان میں سے جو راہ راست پر رہے اللہ نے انہیں بہترین اجر عطا فرمایا۔ اے صاحب ایمان نصارہ، اللہ سے ڈرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اجر تمہارا اپنی کتاب پر حق کے ساتھ قائم رہنا، اور دوسرا اپنے صحیفوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود اور برحق ہونے کی گواہی دینے سے۔ تمہیں اس روش پر چلنا چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر کسی کا اجارہ نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کے شکرانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں اصحاب الیمین میں شامل فرمائے، نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے، ہمیں اپنے دین کی نصرت کرنے والا بنا دے، جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو